اہل سنت و جماعت 14 صدیوں سے مقدر والے لوگ ہیں کہ جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں اور ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں. اس بنیاد پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے ادب کو بھی فرض جانتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ادب کو بھی فرض مانتے ہیں. اور یہ ان میں سے ہر ہستی کے لحاظ سے ہے. اگر کسی ایک ہستی کا بھی کوئی بغض رکھے گا یا کوئی بے ادبی کرے گا تو اس سے اس کا پورا عقیدہ خراب ہو جائے گا. یعنی صحابہ کے لحاظ سے یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لحاظ سے جب کہیں بھی اس کے دل میں بغض ہوگا تو پھر ایمان بالرسالت صحیح نہیں رہے گا. اب یہ جو دونوں نسبتیں ہیں کہ بحیثیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم آپ کی امتی ہیں، ہم پر فرض ہے ایمانی طور پر آگے عبادتیں قبولی تب ہوں گی، ریاضتیں قبولی تب ہوں گی جب ایمان صحیح ہوگا. وہ اللہ کی توحید کے بارے میں ایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ایمان، اور رسالت کے اندر ہی پھر یہ کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ایمان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ایمان. یہ سب کچھ صحیح ہوگا تو پھر نماز نماز ہے، پھر روزہ روزہ ہے، پھر حج حج ہے، پھر زکوٰۃ زکوٰۃ ہے. اور اگر یہیں گڑبڑ ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو زندگی بھر کا سب کچھ کمایا راگاں چلا جائے گا. جس طرح کہ وہ مستدرک للحاکم کی ایک حدیث ہے، میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم لقی اللہ. ایک شخص زندگی بھر کعبے کے سامنے بیٹھا رہا، مومن تھا، مسلمان کہلواتا تھا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کا مصلی تھا. یہ حدیث شریف ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ ساری زندگی وہاں گزار دے، اور یہ بڑے مقدر کی ویسے بات ہے کتنا ٹائم اسے ملے اور وہاں سے اسے کوئی نہ اٹھائے. صافہ نہ کا مطلب اس نے ڈیرا لگا لیا، پھر سویا بھی نہیں، صلی وصام، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ساری زندگی کہیں اور گیا ہی نہیں، کوئی اور مصروفیت ہی نہیں. ریکارڈ عمل صالح اس بندے کا ہے. لیکن حدیث شریف میں ہے ثم لقی اللہ وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. اتنے بھرپور اعمال صالحہ کے ساتھ جب وہ فوت ہوا تو سیدھا جہنم میں جا گرا. سبب کیا بنا؟ درمیان میں یہ الفاظ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وَهُوَ مُبْغِضْ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کعبے کے سامنے ضرور تھا، کلمہ گو تھا، نمازی تھا، ساری زندگی اس نے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان گزاری، مگر مرتے ہی جہنم میں کیوں پہنچا؟ کہ اس کے دل میں اہل بیت رسول علیہ السلام کا بغض تھا. لہذا نہ کلمے نے بچایا، نہ اسے نماز نے بچایا، نہ اسے کعبے نے بچایا، نہ اسے کسی صالح عمل نے بچایا. تو پتہ چلا عقیدے کا فطور اتنا بڑا فطور ہے کہ باقی سارے عقیدے ٹھیک تھے، تقدیر پر ایمان تھا، فرشتوں پر ایمان تھا، رسالت پر دعویٰ کرتا تھا ایمان کا، الوہیت پر ایمان تھا، توحید مانتا تھا، مگر پھر بھی اور اتنے نیک کام کر کے بھی جہنم گیا. اور دوسری طرف اسی مستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارانی واختار علی اصحابہ. ازل سے رب نے جب چناؤ کیا کہ میرا محبوب کون ہو تو سرکار فرماتے ہیں رب نے اپنے لیے میرا انتخاب کیا کہ میں اس کا محبوب. واختار علی اصحابہ، پھر رب نے خود ہی میرے صحابہ چنے، میں نے نہیں چنے. میرے صحابہ کا چناؤ بھی کہ میں اپنے محبوب کے یار خود چنوں گا. سرکار چنتے تو پھر بھی کسی کو مجال نہیں تھی کہ وہ تنقید کرتا کہ سرکار چنے تو کون ہے جو ڈی گریڈ کرے. لیکن صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کا چناؤ ہی اللہ نے کیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی اس پہ اللہ کی لعنت.
فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت، لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ فرمایا جس نے ان میں سے کسی سے بغض رکھا یا تنقید کی یا گالی کی، قیامت کے دن اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی نفل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب ایک شخص جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھیں، زکاتیں دیں، حج کیے اور بڑے بڑے نیک کام کیے، مگر دل میں اگر کسی ایک صحابی سے بھی بغض تھا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو کسی ایک نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اتنا بڑا عقیدے کا فتور، اس کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ بات بھی تو دیکھو کہ بندہ سنی ہو تو اس کا ٹائم محفوظ ہوتا ہے، زندگی محفوظ ہوتی ہے، اور اگر خارجی یا رافضی ناسبی ہے تو پھر کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں سنی عقیدے سے ہٹ کر کوئی عقیدہ ہے تو یقیناً پھر اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے کسی کا بغض ہوگا یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کا بغض ہوگا، تو پھر زندگی برباد ہے، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر ان کے بغض سے پاک ہے تو پھر سنی سینہ ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے وہ تو پڑھتا ہی ہے، سو جائے تو اللہ سانس کو بھی تسبیح بنا دیتا ہے، اور کیے بغیر بھی بہت سے اعمال کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی اتنا کردار ہے صحت عقیدہ کا کہ رسالت کو صحیح ماننا، وہ صحیح ماننا ہے سنی ہونا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کو بھی یوں ماننا جیسے قرآن اور حدیث کا حکم ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیوں بھی یوں ماننا جیسے قرآن و سنت کا حکم ہے۔ تو اس سے صرف ایک گھنٹہ، ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال ہی محفوظ نہیں ہوتا، اس خاکی بندگی اللہ کے فضل سے پوری زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔